اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ حضرت مخدوم علی حجویری جو داتا گنج بخش کے نام سے معروف ہوئے، آج سے قریب 1000 سال قبل لاہور میں جلوہ گر ہوئے اور کفر کے اندھیرے میں توحید کے نور کا وہ چراغ روشن کیا جس کی روشنی آج بھی قلوب و ذہان کو منور کر رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ظہیر احمد اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کاریگر وِد ظہیر۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش کی تاریخ ولادت کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، البتہ منشی دین محمد نے ان کی سوانح حیات میں تاریخ پیدائش 400 ہجری یا 401 ہجری تحریر کی ہے۔ غزنی موجودہ افغانستان کا ایک معروف شہر ہے۔ اس کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام حجویر تھا۔ یہاں آپ کی اولاد ہوئی۔ بزرگان لاہور کی نام کی ایک کتاب جو لاہور کے قدیم بزرگوں کے مختصر حالات پر مشتمل ہے، اس کے مصنف پیر غلام دستگیر نے آپ کا شجرہ یوں بیان کیا ہے: حضرت مخدوم علی بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید عبداللہ بن سید ابو الحسن علی بن حسن بن سید زید بن امام حسن رضی اللہ عنہم 4 برس کی عمر میں قرآن کریم تعلیم کا باقاعدہ آغاز فرمایا اور مختلف اساتذہ سے مختلف فنون کی تعلیم حاصل کی۔ کشف المحجوب میں آپ نے اپنے 44 اساتذہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عثمان جلالی اپنے دور کے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ تصوف کے سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا سلسلہ طریقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ تاریخ سے فراغت کے بعد آپ اس دور کی روایت کے مطابق سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور آپ نے بلاد اسلامیہ کی مکمل سیاحت کی۔ اس سیر و سیاحت کا احوال کشف المحجوب میں موجود ہے۔ لاہور تشریف آوری کے متعلق ایک روایت یہ موجود ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی کئی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کر چکا ہے لیکن اس کو فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ علی حجویری، آپ جائیں اور لاہور پر اسلام کا پرچم لہرائیں۔ آپ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق لاہور تشریف لے گئے۔ روایات کے مطابق جب آپ لاہور میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جنازہ شہر سے باہر جا رہا ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ حضرت حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قطب لاہور کا جنازہ ہے۔ قارئین کے لیے یہ بات دلچسپی کا باعث ہوگی کہ دنیاوی اور ظاہری حکومتوں کے ساتھ ساتھ اہل تصوف کی اپنی حکومت ہوتی ہے۔ جب ایک قطب یا ابدال وفات پاتے ہیں تو کسی اور بزرگ کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ ادھر حضرت حسین زنجانی کا وصال ہوا تو دوسری طرف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری قطب لاہور کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ آپ نے لاہور کے مغربی علاقے میں ایک مندر کے نزدیک اسلامی جھنڈا نصب فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ پرچم لاہور پر سایہ فگن رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی جس کی تعمیر کے وقت ہی ایک ایسا معجزہ روح پذیر ہوا جس نے اس وقت کے علماء و مشائخ پر آپ کے تقوی، علمی وجاہت، کرامت کی دھاک بٹھا دی۔ آپ کی مسجد کے محراب پر اس وقت کے علماء نے اعتراض کیا کہ اس کی سمت درست نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام علماء کرام کو مدعو فرمایا اور ان کا روزہ افطار کروایا۔ نماز مغرب کی جماعت خود کرائی۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگوں کو مسجد کے محراب کی سمت پر اختلاف ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کعبہ کس سمت ہے۔ اس وقت سینکڑوں علماء نے چشم ظاہری سے داتا صاحب کی مسجد کے محراب سے کعبۃ اللہ کی زیارت کی اور سب ان کی عظمت کے قائل ہو گئے اور عقیدت کا دم بھرنے لگے۔ آپ کے کمالات کا کوئی شمار نہیں، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مخلوق کا رابطہ خالق سے بحال کروا دیا۔ آپ نے صوفیہ کے طریق کے مطابق لنگر شروع کیا جہاں پر کھانے کے لیے کسی مذہب و مسلک کی قید نہ تھی۔
اس حیران کن عمل کی وجہ سے کثیر ہندو حلقہ بکوش اسلام ہوئے۔ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دربار رسالت سے ولایت عطا ہوئی تو ان کو یہی حکم ہوا کہ سب سے پہلے مخدوم سید علی حجویری کے مزار پر جا کر اعتکاف کرو۔ حضرت خواجہ خواجگان نے 40 روز تک حضرت داتا صاحب کے مزار پر مراقبہ کیا، اور جب روحانی فیوز و برکات کا در کھلا تو بے ساختہ آپ کے منہ سے یہ نکلا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ آپ ایک صاحب کرامت ولی ہونے کے ساتھ ساتھ مستند عالم دین بھی تھے۔ یوں تو تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن اب صرف کشف المحجوب ہی دستیاب ہے۔ اس کتاب کو وہ شہرت دوام حاصل ہوئی کہ جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی، لیکن دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ سینئر صحافی جناب جی آر عوان نے اردو ہی میں آسان کشف المحجوب کے نام سے اس کو مزید سلیس کر کے قوم کے سامنے پیش کیا۔ اس کو تصوف میں سند کا درجہ حاصل ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو کشف المحجوب کی برکت سے مل جائے گا، جبکہ بعض مورخین نے لکھا محبوب الہی اس فارسی فقرے کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہ کتاب اس کو مرشد کی راہ کی طرف رہنمائی کرے گی۔ پروفیسر خلیق نظامی تاریخ مشائخ چشت میں فرماتے ہیں کہ حقیقی تصوف کو عوام تک پہنچانے میں کشف المحجوب کا بڑا حصہ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے ان موضوعات پر قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ و اہل بیت کی روشنی میں احکامات بیان فرمائے ہیں، اور زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپ نے سب سے پہلے زیادہ علم پر زور دیا ہے، اس کی اہمیت اور حقیقت پر مفصل گفتگو فرمائی ہے۔ کشف المحجوب کے پہلے باب میں علم کے فضائل پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے حضرت شیخ حاتم کا قول نقل فرمایا ہے، دنیا کے تمام علوم میں سے میں نے 4 چیزیں حاصل کیں اور باقی تمام علوم سے بے نیاز ہو گیا۔ نمبر 1، رزق کی مقدار متعین ہے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اس لیے رزق میں اضافہ کی طلب سے بے نیاز ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو حقوق مجھ پر فرض ہیں ان کی ادائیگی میں مشغول ہو گیا۔ نمبر 3، موت میرے تعاقب میں ہے، جس سے کسی طور پر بھی فرار ممکن نہیں، لہٰذا اس سے ملنے کی تیاری میں لگ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اس حقیقت کی وجہ سے اللہ سے شرم کرتا ہوں اور ممنوع افعال سے بچ جاتا ہوں۔ آپ نے علماء کی فضیلت اور علم کی اہمیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ علماء سوء کی خوب نشاندہی فرمائی۔ ان علماء کو غافل کا نام دیا۔ غافل وہ لوگ ہیں جو اپنی تن آسانی کے لیے حکومتوں کے نزدیک رہتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دین کی من پسند شرح کرتے ہیں، وہ تصنع اور بناوٹ کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب نے علماء غافلین کے متعلق ایک اہم بات تحریر فرمائی کہ علماء سوء اور علماء غافل وہ ہیں جو اپنے اساتذہ کی شان میں زبان تان دراز کرتے ہیں، بزرگان دین اور سلف صالحین کے مقابلہ میں اپنی فوقیت علمی کا اظہار کرتے ہیں، یہ علماء غافلین ہیں۔ اس باب کا ایک ایک جملہ موجودہ دور کے علماء اور عوام کے لیے راہ ہدایت ہے۔ آپ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ سفینۃ الاولیاء میں دارا شکوہ نے وصال با کمال 454 ہجری یا 464 ہجری ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگان دین اور اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی کامیاب زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام نئی اپڈیٹس ملتے رہیں۔ شکریہ۔